حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو تب بھی آپ کی زبان سے امتی امتی نکل رہا تھا، اور جب اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کا وقت آیا تو تب بھی آپ امت کو ہی یاد فرما رہے تھے۔ تو اسی کو آگے لیے چلتا ہوں، اسی بات کو۔ ٹائم مختصر ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد استاد جی کا خطاب شروع ہو جائے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو کہاں کہاں یاد کیا، امت کو کہاں کہاں یاد فرمایا آپ نے۔ معراج کی رات جب آپ گئے نا، معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ کس لیے گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے لیے۔ کس لیے گئے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے لیے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، کس لیے گئے؟ قربت کے لیے۔ براق پہ بیٹھ کے آسمانوں کا سفر کیا، کس لیے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے لیے۔ پہلے آسمان سے اوپر گئے قربت کے لیے، دوسرے آسمان سے اوپر گئے قربت کے لیے، اسی طرح ساتوں آسمانوں سے اوپر گئے، کس لیے گئے؟ اللہ کی قربت کے لیے۔ سدرہ سے بھی آگے نکل گئے، کس لیے گئے؟ قربت کے لیے۔ یہاں پہ علماء ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر سدرۃ المنتہا تک ہوا نا، جبرائیل ساتھ تھے، سدرہ تک جبرائیل ساتھ تھے۔ سدرۃ المنتہا حضرت جبرائیل کا آخری مقام ہے، اس سے آگے نوریوں کا سردار بھی نہیں جا سکتا، حضرت جبرائیل کو بھی آگے جانے کی اجازت نہیں۔ جب اس سفر پہ آپ پہنچے نا سدرۃ المنتہا کے مقام پر، تو جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے آگے آپ کو اکیلے جانا ہوگا، یہاں میری حد ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے اگر میں بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ تو جبرائیل تھا جو پر جل جانے کی وجہ سے آگے نہیں گیا، اگر وہاں یار غار اور یار مزار حضرت ابوبکر صدیق ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ یہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، یار کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ سدرہ سے آگے گئے، کس لیے گئے؟ اللہ کی قربت کے لیے۔ جب عرش اعظم تک گئے، مکان سے اللہ مکان تک گئے، کس لیے گئے؟ اللہ کی قربت کے لیے۔ اور ایک دفعہ گئے قربت کے لیے، کتنی دفعہ گئے بولیں جی؟ کتنی دفعہ گئے؟ ایک دفعہ گئے قربت کے لیے، لیکن 9 دفعہ پھر آتے اور جاتے رہے امت کے لیے۔ 9 دفعہ گئے امت کے لیے۔ 50 نمازیں فرض کی تھی نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے معراج کی رات، کتنی نمازیں آئی تھی جی؟ سب بولے کتنی آئی تھی جی؟ 50 نمازیں۔ آج ہم 5 بھی نہیں پڑھتے جی، آج ہم 5 بھی نہیں پڑھتے۔ معراج کی رات جب 50 نمازیں فرض ہوئی، 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آپ واپس پلٹے تو چوتھے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ حضور یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، لہٰذا آپ جائیے اور اس پہ کمی کروائیے۔ تو آپ پلٹے، پھر 5 نمازیں کم کروائیں، 45 رہ گئی۔ پھر چوتھے آسمان سے حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ حضور یہ آپ کی امت پہ بھاری ہے، یہ نہیں پڑھ سکیں گی۔ اسی طرح 5 نمازیں کم کراتے رہے۔ وہ کس لیے جاتے رہے؟ امت کے لیے جی۔ ایک دفعہ گئے قربت کے لیے، 9 دفعہ گئے امت کے لیے۔ تو کہاں کہاں یاد کیا ہم امتیوں کو جی؟ کہاں کہاں یاد کیا ہم امتیوں کو کہ رب کی بارگاہ میں گئے تو وہاں بھی امت کو نہیں بھولے جی، وہاں بھی امت کو نہیں بھولے۔ اور جو نماز کا تحفہ لے کے آئے تھے ہمارے لیے، 50 نمازیں فرض ہوئیں، 50 سے 5 رہ گئی، لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو 5 پڑھے گا ثواب 50 ہی کا دوں گا جی، جو 5 پڑھے گا ثواب 50 ہی کا دوں گا جی۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ 5 بھی نہیں پڑھتے، 5 بھی نہیں پڑھتے جی۔ حضور کا فرمان ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی، جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی، فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ تو اس حدیث کی تشریح میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ جس سے وہ جہنم میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک نماز کا انہوں نے فرمایا، وہ جو پڑھتی ہی نہیں، دن میں پتہ نہیں کتنی کتنی رہ جاتی ہیں، دن میں کتنی کتنی رہ جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نماز کا ٹائم ہے جی، نماز بھی پڑھنی ہے جی، نماز کا ٹائم ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھک میں ڈیرے پہ یہ گپے لگا رہے ہوتے ہیں، اذانیں ادھر، مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں بلند کر رہا ہوتا ہے کہ آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رہتی، ہم مسجد کے لیے جانا گوارا ہی نہیں کرتے، اچھی بات سننا ہم گوارا ہی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے ہر وقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 ٹائم مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ٹائم بہت مختصر ہے، باتیں تو یہ بہت لمبی ہو جاتی ہیں، باتیں تو اتنی ہیں کہ اگر حضور کی شان ہی بیان کرتے بیٹھ جائیں تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حضور کی شان ختم نہیں ہوگی۔ اسی پہ اکتفا کرتا ہوں اپنی گفتگو کا، اور میں دعوت دیتا ہوں خطاب کے لیے حضرت علامہ مولانا حافظ غلام مرتضیٰ نقشبندی صاحب کو، وہ آئیں اور اپنے خطاب ذیشان سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ لیکن ان کی آمد سے پہلے آپ ایک ایسا نعرہ لگائیں کہ ان کو پتہ چلے کہ آپ خطاب سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر! اور ہاتھ چاہو یار، ہاتھ چاہو جی، تو سانے ہاتھ اللہ پاک سلامت رکھے، ہاتھ چاہو۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ تحقیق! نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! آمد مصطفیٰ! آمد مصطفیٰ! نعرہ لاسان ذری زور لا کے جی، تاجدار ختم نبوت! تاجدار ختم نبوت!